سب سے بڑی ذمہ داری مسلمانوں کو دی گئی ہے کہ ان کو جب اللہ تعالیٰ نے دین برحق عطا فرمایا اور نبی برحق ان کے درمیان مبعوث فرمائے، یا وہ نبی برحق کو ماننے والے ہیں اور کتاب برحق ان کے پاس ہے، ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ ہر فرد بشر تک وہ اس کتاب کو پہنچا دیں، تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ ہمیں تو نہیں معلوم تھا۔ تو ایسی شکل میں مسلمانوں کی پکڑ ہوگی کہ جو امانت تمہیں سونپی گئی تھی اور یہ تم سے کہا گیا کہ بھئی یہ امانت ہے، آپ کو ہم 100 روپے دے رہے ہیں، یہ 10 طالب علموں کو 10 روپے دے دیجیے گا۔ اب ایک شخص جو ہے اس کے پاس یہ امانت موجود ہے اور اس امانت کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے، جن کو امانت پہنچانی تھی نہیں پہنچا رہا، تو یہ خائن ہے، یہ مجرم ہے، یہ خطا کار ہے جس کے پاس امانت رکھی گئی تھی، اور یہ کہہ کر کہ یہ امانت اتنوں کی ہے۔ اب قرآن پاک صراحت سے یہ بات کہتا ہے کہ جو امانت قرآن کی، دین کی، نبی کی مسلمانوں کو دی گئی ہے وہ سب کی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو بہترین امت جو قرار دیا گیا ہے اس لیے کہ تمام انسانوں کے لیے اس امت کو برپا کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس امت کو جو امانت دی گئی ہے، علم کی امانت، دین کی امانت، توحید کی امانت، وہ سب کے لیے دی گئی۔ لہذا کوئی بھی انسان ہو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، اس تک بات پہنچانی ہے، یعنی امانت دینی ہے اسے، یہ اس کی امانت ہے۔ اس لیے اگر مسلمان اس امانت کو ادا نہیں کرتے تو مسلمان خائن ہیں، مجرم ہیں، خطا کار ہیں، کہ امانت ان کو دی گئی، امانت دوسروں کو نہیں دی گئی، اس لیے وہ دوسروں پر الزام نہیں رکھ سکتے۔ اپنے اوپر ان کو الزام رکھنا ہوگا کہ یہ بات انہوں نے پہنچائی کہ نہیں پہنچائی۔ اور مسئلہ ایک گاؤں کا نہیں ہے، پوری انسانیت کا ہے۔ ملک میں جتنے لوگ بستے ہیں، دیگر ملکوں میں جتنے لوگ بستے ہیں، ہر ملک کے لوگوں کی ذمہ داری، ہر علاقے کے لوگوں کی ذمہ داری، اور مجموعی طور پر امت کی ذمہ داری، یہی ذمہ داری ہے جس کو فراموش کر دیا گیا ہے، اور امانت میں خیانت ہو رہی دھڑلے سے۔ تو اب مجرم کون ہوا؟ مسلمان مجرم ہے۔ اس لیے جب یہ بات ہوتی ہے مسلمان پیٹے جا رہے ہیں، مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسلمان ایسے، تو بات یہ کہ آپ پہلے مجرم ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں، کرمنل کورٹ میں آپ کے خلاف اللہ کے ہاں مقدمہ دائر ہے، آپ کو یہ شمار کر لیا گیا ہے کہ آپ مجرم ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کی کوئی پٹائی کر رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی تھوک رہا ہے، تو یہ تو ہوتا ہی ہے مجرموں کے ساتھ۔ پہلے آپ کو اپنے مجرمانہ کردار سے نکلنا پڑے گا اور سب پر حجت قائم کرنی ہوگی۔ آج جو ہنگامے ہو رہے ہیں، کہیں نماز کے خلاف ہنگامہ ہو رہا ہے کہ نماز ہم گودام میں نہیں پڑھنے دیں گے اور سڑک پر نہیں پڑھنے دیں گے، اور فلاں جگہ عجیب عجیب تماشے جو کبھی نہیں ہوئے تھے اس ملک میں، وہ سب ہو رہے ہیں۔ تو اس میں اس بات کو بہت بڑا دخل ہے کہ جو امانت ہمارے پاس چلی آ رہی ہے، ہم نے اس امانت میں خیانت کی ہے، ہم نے یہ امانت سب تک نہیں پہنچائی۔ اگر یہ امانت سب تک پہنچتی، اسکول میں پہنچتی، کالج میں پہنچتی، یونیورسٹی میں پہنچتی، اور کھیت میں پہنچتی، اور کھلیان میں پہنچتی، اور کارخانے میں پہنچتی، ہر جگہ پہنچتی، تو بہرحال پھر ذمہ داری ان کی تھی کہ امانت ان کو مل گئی۔ اب جو ان کو دینا تھا ہم نے دے دیا، اس کے بعد وہ اس کو برباد کر رہے ہیں۔ جو پیسہ ہمیں ان کے حوالے کرنا تھا وہ ہم نے حوالے کر دیا۔ وہ شراب پی رہے ہیں، وہ ڈرگس کا استعمال کر رہے ہیں، وہ اس پیسے کا غلط استعمال کر رہے ہیں، وہ مجرم ہوئے۔ اب وہ مجرم ہوئے، لیکن ہم امانت کھا گئے اور ہم نے امانت نہیں پہنچائی تو ہم مجرم ہوئے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کی عدالت میں اس وقت امت مسلمہ مجرم شمار ہو رہی ہے، اور ایک عرصے سے پٹائی تو ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے انگریز آئے اس ملک میں، انہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، ہزار جیلوں میں بند کیے گئے اور اس ملک سے جلا وطن کیے گئے۔ کیا کیا ہوا؟ یہ سب سلسلہ آج کا تھوڑی ہے۔ 1803 میں انگریزوں کا دلی کے لال قلعے پر قبضہ ہوا۔ 1803 میں ملک ان کے ہاتھ میں چلا گیا، اور جب 1803 میں ملک ہاتھ میں چلا گیا، 1803 سے 1903 اور پھر 1903 کے بعد 2003، 200 سال تو یہ ہو گئے، اور 220 سال ہو گئے۔ 220 سال تو
ان کی طرف سے جو کارروائیاں ہوتی رہیں، پھر 1947 میں ہم نے جب ملک کو آزاد کیا تو یہ اس آزادی کا فائدہ ہمیں کیوں نہیں ملا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دیں، لاکھوں آدمی ہمارے شہید ہوئے، تو پھر یہ کیا بات ہے کہ اس کا جو حق ملنا چاہیے تھا وہ آپ کو کیوں نہیں ملا؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، جس کو ملا اس کو کیوں ملا اور آپ کیوں محروم رہے؟ تو آپ یہ اگر کہیں کہ یہ انگریزوں کی سازش تھی یا یہ چالاکی تھی یا جو کچھ بھی تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیوقوف تھے، آپ نادان تھے، آپ نے دھوکہ کھایا، آپ نے غلط اعتبار کیا، یا پھر وہی بات کہ امانت میں خیانت کر رہے تھے آپ، اور اس امانت کی خیانت کی وجہ سے پٹائی ہو رہی تھی اور غلبے سے محروم ہو رہے تھے۔ ہر جگہ غلبہ فرانسیسیوں کا ہو رہا تھا، برطانویوں کا ہو رہا تھا، امریکنز کا ہو رہا تھا، رشنز کا ہو رہا تھا، جو اللہ کے خلاف تھے ان کا غلبہ ہو رہا تھا، جو اللہ کی بات کر رہے تھے وہ مغلوب ہو رہے تھے۔ کیا قصہ ہے؟ تو اس کا جواب اللہ کی طرف سے صاف اور واضح ہے کہ تم کرمنل شمار کیے گئے تھے، جرائم تمہارے اوپر تھوپ دیے گئے تھے، تم نے امانت میں خیانت کی تھی۔ اگر امانت میں تم خیانت نہ کرتے، حجت قائم کر چکے ہوتے، تو ہم ان کی پٹائی کرتے، جیسے قوم عاد کی، قوم سمود کی، قوم لوط کی، قوم شعیب کی، قوم نوح کی۔ یہ قومیں انبیاء نے ان پر حجت قائم کر دی، پھر انہوں نے بدمعاشی کی تو خدا نے نیست و نابود کر دیا۔ یہی بات آج بھی اگر ہوگی، خوب یاد رکھیے، آج بھی اگر یہ بات ہوگی، کیرالہ سے کشمیر تک اور بمبئی سے بنگال تک کوئی فرد نہ بچے جس پر قرآن کی حجت قائم نہ کر دی جائے، تو یاد رکھیے بالتحقیق غلبہ آپ کا ہوگا۔ اور جو بات نہیں مانیں گے اور پھر لڑیں گے اور مریں گے، خدا ان کو نیست و نابود کر دے گا، جڑیں کاٹ کے پھینک دے گا۔ لیکن جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک اپنے مسائل میں سب الجھے رہیں گے، ہمارا ادارہ، ہمارا مدرسہ، ہماری شریعت، ہمارا قرآن، یہ سارے دعوے جھوٹے، سارے دعوے جھوٹے۔ قرآن سب کا ہے، خود قرآن بتاتا ہے، شریعت سب کی ہے، خود قرآن اس کو واضح کرتا ہے، نبی سب کے ہیں، خود قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ تو اب جو چیز سب کی ہے آپ کہتے ہیں ہماری، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ پوری انسانیت کے نبی ہیں، جن و انس کے نبی ہیں، تو آپ قرآن میں تحریف کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہماری کتاب قرآن، یہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے یہ کتاب اللہ نے اتاری ہے، ایک قوم کے لیے نہیں اتاری۔ تو سارا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان تحریف کر رہے ہیں، علماء، ملا، مولوی، حافظ تحریف کر رہے ہیں۔ جب وہ ہماری کہتے ہیں، جھگڑا جو کیا گیا ہماری شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے، ہم نے اس کے لیے پرسنل لا بورڈ بنایا ہے، ہمارے مسئلہ طلاق میں مداخلت کی جا رہی ہے، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے اس کو اپنا مانا، اسی لیے سب ہو رہا ہے۔ آپ اگر یہ کہتے کہ شریعت سب کی ہے، ہمارے باپ کی نہیں، تو بات دوسری ہوتی، پھر اس کی وضاحت کرنا لازم ہوتی، آپ بتاتے شریعت ہے کیا ہے۔ تو بہرحال یہ سب وہ چیزیں ہیں جن سے گزر جاتے ہیں، وہاں رکتے نہیں، ٹھہرتے نہیں اور اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں، اس لیے مسائل حل نہیں ہوتے۔